السلام علیکم مائی آل یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ اسٹیئنگ سیف۔ ریسنٹلی ابھی ایک پروجیکٹ آن ایئر جا رہا تھا اور اس کی لاسٹ ایپیسوڈ جو تھی اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، بڑی اچھی ریٹنگ بھی اس کو مل گئی، اور اسی کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گی، کیونکہ جو لوگوں نے اس کا کنکلوژن نکالا وہ یہ تھا کہ جی ساس بہو کا ریلیشن انہوں نے بتایا کہ جو اینڈ پہ بہت اچھا ہو گیا، جبکہ ایک ہڈن ٹروتھ تھا اس میں، اور ایک ہڈن ٹروتھ بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج تھا۔ میرا خیال ہے اس کو نہ تو کسی نے انڈرسٹینڈ کیا، اور اگر کیا بھی تو اس کے اوپر کسی نے کوئی کمنٹ نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں، ڈسکشن میں آیا نہیں، یا پھر میری نالج میں نہیں ہے۔ تو میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کروں گی، کیونکہ لرننگ پروسیس جو ہے میں سمجھتی ہوں وہ تو ہمیشہ انسان کا چلتا رہتا ہے اور چلتے رہنا چاہیے۔ لرننگ پروسیس کا سوئچ جو ہے نا وہ کبھی بھی آف نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ آن رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اوپینین میرا پرسنل ہے، یو کین ڈس ایگری ود مائی اوپینین، آپ کو پورا رائٹ ہے کہ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک رہی ہماری ڈرامے سے ریلیٹڈ بات، تو وہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یا اس سے پہلے والی سوسائٹی میں بھی، ابھی تو یہ ڈیجیٹل سوسائٹی ہو گئی ہے نا ہماری، تو اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں سے زیادہ ظاہر ہے ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں، بچے ماؤں کے ساتھ وہ زیادہ کلوز بھی ہوتی ہیں، اور بچے بھی زیادہ کلوز ہوتے ہیں، اور وہ مطلب ایزی ٹو ایکسیس ہوتی ہیں مائیں، ماؤں کو بچے ایموشنل بھی کر لیتے ہیں، مائیں بھی بچوں کو کر لیتی ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ چیزیں مطلب اسکول بھی اس میں گزر جاتا ہے، اسکول میں اسپیشلی اسکول مطلب چھوٹی کلاسز میں تو مطلب وہ اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے ساروں کو، کہ مائیں کہتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہمارے سے علیحدہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، جو ہم کہیں وہی کرتا ہے، وہ ایسے آہستہ آہستہ سے وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ماماز بوائے بن جاتا ہے، اب وہ اسی بات میں وہ مطلب اپنا اسکول سے نکل کے یونیورسٹی والی لائف میں جانا شروع کرتا ہے۔ اب ماں کو تو ظاہر ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے نا ماماز بوائے کہنا، اور بچے بھی ایک ٹائم تک تو کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ماماز بوائے، لیکن اس ایک ٹائم کے بعد ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ جس میں وہ پھر فیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم اگر اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کرتے ہیں یا کچھ، کہ ماما ہماری پک اینڈ ڈراپ بھی کر رہی ہے، ماما جو ہے وہ ہمیں مطلب ایڈوائس بھی کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کہ ماما ایڈوائس کر رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بچوں کو بھی سپیس دینی چاہیے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنی آپ بچوں کو سپیس دیں گے اتنا ان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا۔ اب کانفیڈنس ڈیولپ کرنا بھی پیرنٹس کا ہی کام ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت وہ باہر بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کے کلاس فیلوز یا کورس میٹ وغیرہ، وہ ان کو جب ایک دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ کہتے ہیں نا ماماز بوائے ہو تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تم کیا کر سکتے ہو، تم نے تو اپنی ماما سے پوچھے بغیر کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یار ابھی بھی تمہاری ماما تمہیں پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے، ابھی بھی تم اپنی ماما کے ساتھ ہی آتے جاتے ہو، ابھی بھی تمہاری ماما آتی ہیں، ابھی بھی تمہاری ماما، ابھی بھی تم اپنی ماما کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتے ہو، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ تو وہ ایک ٹائم تک تو وہ یہ چیزیں بیئر کرتا جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے جو ہیں مطلب اس کے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں یا اس کا سرکل کے جتنے بھی بچے ہیں، وہ اپنی چوائس پہ جا کے شاپنگ بھی کر رہے ہیں، اپنی چوائس پہ آنا جانا بھی کر رہے ہیں، اپنی چوائس پہ ان کو مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جن میں وہ خود اپنے اون پہ ڈیسیژنس لے رہے ہیں اور ہم نہیں لے رہے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ بات پہنچ جاتی ہے جی شادیوں تک، تو جب شادیاں ہونے لگتی ہیں تو اگر بچوں کی کوئی پسند ہے تو وہ اپنی ماں کو مطلب اگر تو فرینکنس ہے، اور فرینکنس مینس کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے اور پیرنٹس جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بچوں کو، تو پھر تو وہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا، پھر تو وہ ایزیلی بتا دیتے ہیں کہ بھی ہماری یہ کہیں پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا کچھ۔ لیکن جہاں پر صرف اور صرف ماماز بوائے ہوتے ہیں نا،
تو وہ ماں کے ذہن میں بھی ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سے علیحدہ ہو کے یا میری پرمیشن کے بغیر تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو لڑکی پسند کرنی تو بہت دور کی بات ہے۔ اب جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر سٹیج پر، ہر زندگی کے ہر حصے میں آپ کی پرائرٹیز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، آپ کی پسند ناپسند بھی بدلتی رہتی ہے، سب قسم کے حالات سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ وہ پچھلا سارا گزرا ہوتا ہے اور ماں اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے کہ میرا بچہ تو ماماز بوائے، پرابلم ہوتی ہی وہیں پہ جا کے جب میں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی۔ پھر اگر وہ چاروں نہ چار وہ کر بھی لیں، بچوں کی پسند کو ایکسیپٹ کر بھی لیں، تو ہوتا کیا، جیسے ہی وہ وہی بہو ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی پسند کی ہے تو وہ ایک علیحدہ سین ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی پسند کی ہے تو وہ بھی علیحدہ سٹوری چلتی ہے۔ وہ جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تب تک تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے، باری صدقے جاری ہوتی ہیں مائیں۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوتی ہے، ایک قدم اندر رکھتی ہے گھر کے، تو وہی جو آنٹی ہوتی ہے نا ان کی، جو مطلب پہلے آنٹی ہوتی ہے بعد میں وہ ساس بن جاتی ہے، تو وہ جب ساس بنتی ہے نا تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا، نہ آنے والی لڑکی سے ڈائجسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور نہ گھر میں کسی سے ڈائجسٹ ہو رہا ہوتا ہے جس گھر میں وہ آئی ہوتی ہے۔ اب پرابلم کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ بچہ بیچارہ، وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچ میں سینڈوچ بن جاتا ہے، نہ وہ ادھر ہو سکتا ہے بیوی کی طرف، نہ وہ ماں کی طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں کو ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہی ماں جو اپنے بچے کے لیے مطلب وہ چاہتی ہے کہ دنیا کی ہر خوشی ہر چیز میں اس کے لیے کر لوں، اس کی بیسیکلی یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطلب ہولڈ جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہوتی بچے سے، اپنے بیٹے سے اپنا ہولڈ نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہوتی، یا اپنے گھر میں اپنا ہولڈ جو ہے وہ آگے وہ چھوڑ کے، یا اپنے مطلب وہ سپیس نہیں دینا چاہ رہی ہوتی آنے والی کو، کیونکہ اس نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتی ہے کہ میں ہی نور جہاں ہوں اور میں ہی سب کچھ کروں گی اور میرے ہی حکم سے سب کچھ ہوگا۔ یہ صرف ڈرامے میں نہیں، یہ ہر گھر میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ صرف یہ وہاں نہیں ہوتا ہے جہاں پر پیرنٹس بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، وقت اور حالات کے ساتھ خود کو چینج کرتے ہیں، بچوں کو سپیس دیتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کی پرابلمس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو سلوشنس ان کے دیتے ہیں۔ یہ وہاں پر تو یہ ایشوز کبھی نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو ان کو ہینڈل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر نور جہاں پائی جاتی ہے نا جس گھر میں، وہاں پر ان ایشوز کو سولو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہی جو ماماز بوائے ہوتے ہیں نا، ان کو ان میں اتنی کریج ہی نہیں ہوتی، یا ان میں اتنی آپ کہہ لیں کہ میچورٹی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ڈیسیژن اپنے اون پر بھی لے سکے۔ بیوی کہتی ہے کہ جی آپ نے، بیوی بھی اپنے ہسبینڈ کو سناتی رہتی ہے پھر کہ جی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میرا یہ رائٹ ہے، وہ رائٹ ہے، تم اپنی ماں سے بات کرو، اپنی بہن سے بات کرو، اپنا یہ کرو وہ کرو، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اور ادھر ماں بیٹے کے اوپر پریشر دے رہی ہوتی ہے، بہنیں بھائیوں پہ پریشر کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ ہمارا رائٹ ہے، تم تو بیوی کے آنے پہ بدل گئے ہو۔ تو یہ سارے پرابلم جو ہیں، جیسے اس ڈرامے میں بھی، نور جہاں میں بھی، جیسے جیسے وہ پھر ان چیزوں کو وقت اور حالات ان کو سکھاتے ہیں، ان کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ پھر نور جہاں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے، اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں اگر نور جہاں تھی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی، اب اگر بچے نہیں ہیں تو میں نور جہاں بھی نہیں رہی۔ اور پھر جو وہ ساری زندگی ان کو ریئلائز کرواتی رہی کہ میں ماں ہوں تمہاری، میری مرضی کے بغیر تم کچھ کر نہیں سکتے، یا میری ہی مرضی چلے گی، پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، میں مطلب ماں تو میں ہوں لیکن میں نور جہاں نہیں رہی اب۔ اور جو میرا مطلب کہہ لیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یا
میرا جو کویسچن ہے وہ یہ کہ وہ کیوں بچوں کو یہ ریئلائز کروا رہی تھی کہ میں ماں ہوں تمہاری. یہ چیز تو بچوں کو آلریڈی پتہ تھی، لیکن جب آپ بائی ہوک بائی کروک اپنی جو ہے وہ امپوز کرتے ہیں اپنی مرضی بچوں کے اوپر یا کہیں پر بھی، تو آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. وہ رسپیکٹ آپ کی یا وہ جگہ آپ کی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. احساس اس وقت ہوتا ہے جب مٹھی میں سے ریت نکل جاتی ہے، جب مٹھی خالی رہ جاتی ہے. اور یہی کچھ اس ڈرامے میں بھی ہوا کہ جس وقت انہوں نے وہ گھر سے چلے گئے اور اس نے ویڈیو بھیجی اور ان کو ریئلائز ہوا کہ ہاں واقعی یہ ہماری ماں ہے، تو تب وہ واپس آئے اور سب نے مطلب ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے ویلکم بھی کیا، انڈرسٹینڈ بھی کیا، اور رسپیکٹ بھی اور زیادہ ہو گئی. تو یہ ایک ایشو تھا جس پر میں بڑی حیران تھی کہ میری نظر سے نہیں گزرا، یا ایز پر مائی نالج مجھے نہیں پتا کہ کسی نے اس چیز کو بھی ریئلائز کیا کہ نہیں. یہ جو پروجیکٹس بنتے ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یہ جو بھی، یہ ہماری ہی سوسائٹی میں سے لیا جاتا ہے. کئی دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو چیزیں سکھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں وہی سوسائٹی میں اسپریڈ ہو رہی ہیں اور سوسائٹی میں وہی سارا کچھ ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہماری ہی سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور ہم ان کو ریئلائز نہیں کرتے. ہم ان سے یا تو نظریں چرا لیتے ہیں یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور یہ سب ریالٹیز ہیں. ہر ایک کو اس کی اسپیس دینی چاہیے، اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اور مطلب ایونچولی ساری چیزیں ٹرانسفر تو ہونی ہے نیکسٹ جنریشن میں. تو جو آپ نے لڑائی جھگڑے کی صورت میں ٹرانسفر کرنا ہے وہی اچھے طریقے سے اگر ان کو ٹرانسفر کر دیں یا آہستہ آہستہ کر کے ٹرانسفر کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ گھر میں بدمزگی پیدا ہونے سے یا کسی قسم کی پرابلم کریٹ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مینیج کیا جائے. اور یہ بیسیکلی بڑوں کا ہی کام ہوتا ہے، جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ہیں. یہ بیسیکلی کام انہی کا ہوتا ہے اور انہوں نے ہی اپنا بڑا پن دکھانا ہوتا ہے. جو بچے ہوتے ہیں، جو آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بہو ہے، تو وہ بچے ہیں آپ کے، وہ آپ سے مطلب بیونڈ جا نہیں سکتے. یہ والے ڈیسیژنس آپ ہی نے لینے ہیں. انہوں نے تو یہ ڈیسیژن لینا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو پھر پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے فیل کہ جی ہم نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، یہ کیا وہ کیا، اور آخر پہ ہمیں بچے چھوڑ کے چلے گئے. بڑوں کو گریس دکھانی چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر کو، اپنے پوری فیملی کو کس طرح اکٹھے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے یہی جس وقت نورجہاں کو بھی سمجھ آیا تو اس نے بھی اپنے بچوں کو اسپیس دی، بہوؤں کو اسپیس دی، ان کو ایکسیپٹ کیا بہت اچھے طریقے سے، اور ریئلائز کیا کہ نہیں واقعی اگر ہم سب مل کے رہیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں، رسپیکٹ دیں، تو یہی ایک گھر بنانے میں سب سے بڑا پلر ہے ہمارا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ایک میسج تھا ان لوگوں کے لیے جو مائیں بڑی انسیکیور ہوتی ہیں، جو پیرنٹس بڑے انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی شادیاں کی ہیں، اب بہویں ہماری ان کو لے کے چلی نہ جائے. تو بہویں بیسیکلی لے کے نہیں جاتی کہیں بھی، کچھ کیسز میں ہوتا ہوگا اس طرح ہی، لیکن حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں. اور وہ حالات سم ٹائمز مطلب سسرال والے یا سسرال میں اب ساری مطلب آ جاتے ہیں، ریلیٹیوز بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ دونوں طرف کے ریلیٹیوز، اور پھر سب سے بڑی بات جو ادھر ادھر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے گھر کی بات باہر جا کے کریں گے تو اوبیسلی آپ خود لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ انوالو ہوں. اینی ویز یہ مطلب پورا ڈرامہ جو ہے وہ جو مجھے سمجھ آیا اور جو میرا اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ماماز بوائے والا کانسیپٹ ہے نا، اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماماز بوائے جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو مائیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اتنا انسیکیور فیل نہ کریں. بچے آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے رہنے ہیں، بس صرف تھوڑا سا اسپیس دینے کی ضرورت ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا
اوپینین پسند آئے گا یا آپ اس کو کہیں نہ کہیں کنسیڈر کریں گے، اور اگر کوئی آپ کو اس میں سے بات اچھی لگی ہو یا آپ کا کوئی اختلاف ہو اس کے ساتھ تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اور ایک بات جو میں بھول گئی کہنا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔